ان ایام میں شہر کوفہ حکومت اسلامی کا محور اور مرکز تھا۔ شام کے علاوہ تمام اسلامی قبائل اور علاقہ جات اسی شہر کوفہ پر اپنی نظر جمائے ہوئے تھے کہ یہاں سے کیا حکم صادر ہوگا۔ اسی شہر کے باہر ایک یہودی اور ایک مسلمان کی راستے چلتے ہوئے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مقصد پوچھا تو معلوم ہوا کہ مسلمان نے کوفہ کی طرف جانا ہے اور یہودی نے کوفہ کے اطراف کی طرف۔ آپس میں موافقت ہوئی کہ جتنا راستہ ملتا ہے وہ ساتھ طے کریں گے۔ راستہ بہت خوشگوار انداز میں طے ہوا۔ جب منزل جدا ہونے کا وقت آیا تو یہودی نے دیکھا کہ مسلمان اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہودی نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ نے کوفہ کی طرف نہیں جانا؟ تو مسلمان نے کہا جی بالکل، میں نے کوفہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہودی نے کہا تو پھر آپ کیوں نہیں جا رہے؟ مسلمان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ہمراہی میں کچھ سفر طے ہو، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو شخص ہم سفر ہوتے ہیں تو ان پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ قدم آپ کی ہمراہی میں طے کروں۔ تو یہودی نے تعجب بھرے انداز میں کہا واہ، آپ کا پیغمبر جس کا لوگوں پر اتنا گہرا اثر تھا اور جس کا دین اتنی تیزی سے دنیا میں پھیلا، تو یقیناً وہ اسی اخلاقی کریمانہ کی وجہ سے تھا۔ اس یہودی کی پریشانی اور تعجب میں تب مزید اضافہ ہوا جب اسے پتہ چلا کہ اس کا ہمراہ اور اس کا ہم سفر مسلمانوں کا خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور امام کے وفادار اور با ایمان اصحاب میں سے قرار پایا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اس طرح بنائیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکیں۔